وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. زہے عزت و اطلاع محمد، زہے عزت و اطلاع محمد کہ عرش بھی ہے زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و احسان عظیم ہے کہ جس مالک کی توفیق خاص سے آج ہم سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کی محفل میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ مالک کی کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی مقدس بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بانیان محفل جناب میری مراد محمد خالد حسین صاحب، مالک کائنات ان کو اور ان کی پوری ٹیم کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب یہ اعلان جب مالک نے ارشاد فرمایا محبوب کریم کو، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ. پیارے مصطفیٰ مجھے تیرے چمکتے دمکتے حسین و جمیل چہرے کی قسم ہے. وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا. پیارے مصطفیٰ مجھے تیری واللیل زلف کی قسم ہے، تیری زلف عنبرین کی قسم ہے. ما ودعک ربک وما قلا. پیارے مصطفیٰ تیرے خدا نے تجھے کل بھی تنہا نہیں چھوڑا تھا، تیرے رب نے تجھے آج بھی تنہا نہیں چھوڑا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت کیسے ناز اٹھا رہا ہے، محبوب کے ناز بیان فرما رہا ہے اور فرما رہا ہے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ اس عطا سے راضی ہو جائیں گے. اچھا میرا آپ سے ایک سوال ہے، اللہ رب العزت نے محبوب سے چھپا کے رکھا کیا ہے؟ سب کچھ تو دے بیٹھا ہے. پیارے مصطفیٰ سارے نبی، جتنے بھی نبیوں کو نبوت دوں گا تو نبوت تب بنے گی جب محبوب تو ان کی تصدیق کرے گا. تصدیق تیری ہوگی تب ان کی نبوت کامیاب ہوگی اور کامل ہوگی. کتاب میں ان کو دوں گا، محبوب تصدیق تو کرے گا. یہاں تک تو اللہ نے عزتیں عطا فرما دیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی آمد سے پہلے پیغمبروں کو اکٹھا کر کے رب تعالیٰ نے فرمایا پیغمبروں تمہیں میں نبوت دوں گا، تمہیں کتابیں اور صحیفے بھی دوں گا، سب کچھ دوں گا، مگر جب میرا مصطفیٰ آ جائے تو پھر اپنی نبوت کو چھوڑ دینا، پھر میرے محبوب کے غلام بن جانا. میرے محبوب کی غلامی تم اختیار کر لو گے، میں تمہیں نبوت سے سرفراز فرما دیتا. سب کچھ تو دے دیا. اللہ رب العزت نے صدیق اکبر جیسا یار اپنے محبوب کو دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ تشریف لے گئے نا تو
تو سدرۃ المنتہا کے مقام پر جب پہنچے تو جبرائیل امین نے عرض کیا آقا اس سے 1 انچ بھی آگے میں نہیں جا سکتا. میں نے صدیق اکبر کی بات کرنی ہے، اگر زندہ دلی سے سن رہے ہیں تو کہہ دیں سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جبرائیل ذرا چلو آگے. جبرائیل امین نے عرض کیا آقا 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر بڑھ جاؤں تو میرے پر جو ہے یہ انوار الہی سے جل کے راکھ ہو جائیں گے. یہاں عشاق نے ایک جملہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ کاش وہاں پہ ابو بکر صدیق ہوتے، اگر اس رات صدیق اکبر ہوتے تو وہ جل کے راکھ تو ہو جاتے مگر محبوب کو تنہا نہ چھوڑتے. رب نے ایسا یار دیا، رب نے چھپا کے رکھا کیا ہے جو عطا فرمانا ہے. ایسا یار دیا، ادھر ڈنک مار رہا ہے سانپ اپنا کام کر رہا ہے، مگر ادھر عاشق ہے نا تو ایک نظر بھی واپس محبوب کے چہرے سے ہٹا نہیں رہا. ایسا جان نثار محبوب دیا جو اپنا سب کچھ حضور کے قدموں میں لا کے رکھ دیتے ہیں اور عقیدہ دے رہے کائنات والوں کو. اور لوگوں جب محبوب کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کی باری آئے تو پھر سنو ایسے پیش کیا کرو، سب کچھ محبوب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد کہا کرو آقا یا رسول اللہ میں گھر اپنا رب چھوڑ کے آیا ہوں، رب کا محبوب چھوڑ کے آیا ہوں. عزیزان گرامی قدر، ایسا محبوب اتنا پیارا ابو بکر صدیق دے دیا، کل خزانوں کی چابیاں محبوب کے حوالے کر دیں. محبوب جسے جو چاہے آپ عطا فرمائیں. اور میرے آقا خود فرماتے ہیں واللہ یعطی وانا قاسم، وہ مجھے عطا فرماتا ہے میں آگے تقسیم کرتا ہوں. وہ مجھے عطا فرماتا ہے میں آگے تقسیم کرتا ہوں. سب کچھ ہونے کے باوجود رب فرماتا سونے اسی تانوں اتنا عطا فرمائیساں ہے کہ تسی راضی ہو جاسو. اور اس مقام کے تحت، اس آیت کریمہ کے تحت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے تحت اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بروز قیامت اللہ رب العزت مجھے عزت عطا فرمائے گا، محبوب جس کی تو چاہے اس کی شفاعت فرما، بس آپ کی شفاعت ہوتی جائے گی میں تیری امت کی بخشش کرتا جاؤں گا. اور امام باقر اس سے بھی اگلی بات کرتے ہیں کمال کی. آپ عراق میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور دوران خطبہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس آیت کے کریمہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے. تو مجمع جو تھا وہ کہتے ہیں لگا حضور آپ بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ بروز قیامت اللہ رب العزت کی ذات ندا دے گی، آواز دے گی محبوب راضی ہو گئے. ہائے 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 ہائے، محبوب راضی ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مالک کی بارگاہ میں عرض کریں گے ربا سونیا میں راضی ہو گیا. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا محبوب پھر سن لے جو میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا، کیا وعدہ پورا نہیں کر دکھایا؟ تو یہ تب ہوگا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک امتی بھی جہنم میں نہیں رہے گا، ساری امت جنت میں چلی جائے گی. عزیزان گرامی قدر، بات چل پڑی ہے تو میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں قیامت کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اللہ رب العزت محبوب کریم کو ارشاد فرمائے گا محبوب ذرا دیکھ جہنم میں کون کون ہے. بولو یار. محبوب جسے آپ چاہیں جہنم سے نکال کر لے آئیں. اچھا میرا آپ سے ایک سوال ہے، جو جہنم میں ہے ادھر جن کی چاہت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس میں ہے، کیا وہ رب جانتا نہیں ہے؟ رب تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ محبوب نے کس کس کو جنت میں لے کے آنا ہے، کس کس کو جہنم سے نکالنا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں مالک کو سب معلوم ہے.
مگر اس کے باوجود محبوب ذرا تو جاویں نا. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب کو پتہ بھی ہے کہ بخشنا ہے، مالک جانتا بھی ہے کہ فلاں فلاں کو جہنم سے نکالا جائے گا، مالک کو یہ بھی معلوم ہے کہ کس کے سینے میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے جملہ بول رہا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پیارے مصطفیٰ ذرا آپ جائیں نا، جن کو چاہیں ان کو لے آئیں، جن کے سینوں میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے انہیں بھی لے آئیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اللہ بتانا یہ چاہتا ہے، تم نہ جانے محبوب کے بارے میں کیا سوچتے رہے ہو، مگر حقیقت یہ ہے مصطفیٰ اگر تمہارے سینوں میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو پہچانتے ہیں. حضور جانتے ہیں کس کے سینے میں کتنا پیار تھا، حضور جانتے ہیں کس کے سینے میں کتنا ایمان تھا. محبوب ذرا آپ جائیں نا، ان کو لے کے آئیں. اب اس حدیث مبارکہ کا دوسرا پہلو دیکھیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ذرا آپ جائیں. میں نے عرض کیا مالک تو سب کے ایمانوں کو جانتا ہے، تو سب کی محبتوں کو جانتا ہے، تو سب کے اسلام کو بھی جانتا ہے، تو مالک تیرا فیصلہ ہمیں منظور تو ہے، مگر عالم تخیل میں انسان ہونے کے ناطے مولا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. وہ سوال یہ ہے مالک محبوب کو بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے اندر فقط راز اتنا ہے، اگر میں جہنم سے نکال دوں اور جنت میں داخل کر دوں اور جہنمی جنت میں آ جائیں گے تو کہیں گے اللہ رب العزت کو رحم آیا تو ہمیں معاف کر دیا، مالک نے چاہا تو ہمیں معاف کر دیا، ہمیں بخش دیا، مالک نے چاہا. اور کئی کہیں گے کہ ہماری جو سزا تھی وہ مکمل ہو گئی، سزا مکمل ہونے کے بعد نکلے. میری چاہت یہ ہے جو بھی جنت میں آئے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ احسان محمد مصطفیٰ کا ہے. جو بھی جنت میں داخل ہو، جنتی جنت میں آئے، جہنمی جہنم سے نکلے، اسے خبر ہو کہ یہ اختیارات مصطفیٰ کی شان یہ ہے، مصطفیٰ جسے چاہے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے. حقیقت میں اللہ رب العزت محبوب کی شان شفاعت بتانا چاہتا ہے کہ میرا محبوب جس کے لیے چاہے مجھے کہہ دے میں اسی کو معاف کر دیتا ہوں. احباب ذی وقار، رضا کے دو پہلو ہوتے ہیں اور قرآن پاک میں دونوں بیان ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے، بندہ اللہ رب العزت سے راضی ہوتا ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ خدا اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. احباب ذی وقار ذرا قرآن پاک پڑھیے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی، لوٹا، الی ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو جائے. یہاں دو شانیں بیان ہوں، ایک ہے راضیہ، دوسرا ہے مرضیہ. راضیہ یہ ہے کہ بندہ خدا سے راضی ہو، اور مرضیہ یہ ہے کہ وہ اپنے بندے سے راضی ہو. ایک یہ ہے کہ بندہ مالک سے راضی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مالک اپنے بندے سے راضی ہو. قرآن پاک کے دوسرے مقام سے دیکھتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ پہ راضی ہوئے اور اللہ ان پر راضی ہوا. یہ شان صحابہ کرام ہے. صحابہ کرام کی شان میں مالک فرمانا یہ چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہوئے اور میں ان سے راضی ہوا. تو پتہ یہ چلا کہ دو پہلو ہیں رضا کے، ایک بندہ راضی ہو، دوسرا وہ بندے پہ راضی ہو. یہ دو پہلو سمجھ آ گئے ہیں.
آئیے ذرا میں اگلے دو پہلو دو پیغمبروں کے ذکر کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. ایک پیغمبر ہے جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام کہا جاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کی جو حکومت تھی وہ جنات پہ بھی تھی اور بڑی مخلوق پہ آپ حکومت بھی آپ نے فرمائی. عزیزان گرامی قدر حضرت سلیمان علیہ السلام آپ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں, اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں, اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ قرآن پاک فرماتا ہے ان اعمال صالحا ترضاہ. سورہ نمل کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت اس لیے عمل صالح کرتا ہوں کہ مالک مجھ سے راضی ہو جائے, کہ مالک مجھ سے راضی ہو جائے. اب یہ ہے سلیمان علیہ السلام جو خدا کی رضا کے لیے اعمال کر رہے ہیں, اعمال صالحہ, نمازیں, ذکر, اذکار, تسبیحات. یہ ہے وہ ہستی جو کہہ رہی ہے کہ مالک ہم سے راضی ہو جا, مالک ہم سے راضی ہو جا. رب سونا دوسرا پہلو وہ کون بیان فرمائے گا کہ جس سے تو راضی ہوتا ہے؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا, پڑھ ذرا قرآن, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے مزمل کی چادر والے ذرا آرام بھی فرما لیا کر. ادھر میری بارگاہ میں تسبیح اور بڑھاؤ, میرا ذکر کرو. اور کسی پیغمبر کو اللہ رب العزت نے کسی مقام پہ نہیں فرمایا کہ اتنی تسبیح بیان کر دی اب بس کر دے. یہ ہے وہ جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے 169 سال اللہ کی تسبیح بیان کی. حضرت آدم علیہ السلام نے 1000 سال اللہ کی تسبیح بیان کی. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کی تسبیح بیان کی. احباب وقار عیسیٰ علیہ السلام آج بھی مالک کو راضی کرنے کے لیے تسبیح بیان کر رہے ہیں. یہ وہ پہلو ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں مالک تو راضی ہو جا, اور جب محبوب کی باری آتی ہے رب خود فرماتا ہے محبوب اتنا قیام نہ کیا کر, ذرا سو بھی لیا کر. محبوب سویا بھی کر, محبوب آرام بھی فرمایا کرو. محبوب اس لیے تو نہیں بنائے جاتے کہ محبوبوں کو تکلیف دی جائے. یہ ہے وہ جو اس کو چاہتے ہیں مالک تو راضی ہو جا. پر محبوب کریم وہ ذات ہے جن پہ خود خدا تعالیٰ کی ذات راضی ہے اور خود خدا چاہتا ہے مصطفیٰ بتا تیری رضا کیا ہے, بتا تیری رضا کیا ہے. احباب وقار یہ ہے ایک پیغمبر. اور ذرا دوسرے پیغمبر کا تذکرہ پڑھتے ہیں. ایک ہستی ہے جن کا نام ہے جناب موسیٰ علیہ السلام. آپ نے 9 بار مالک کی بارگاہ میں عرض کیا رب آرینی, رب آرینی, رب آرینی. ربا سونیا میں تینوں ویکھنا چاہنا. کوہتور پہاڑ پہ آتا ہوں, مالک تیرا کلام سنتا ہوں, تیرے ساتھ گفتگو کا موقع ملتا ہے, بڑا سکون ملتا ہے. اور اس انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس کی آواز پسند آ جائے اس کو دیکھنے کی چاہت اور بڑھ جاتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کی میٹھی میٹھی باتیں سنتے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے ربا سوڑیا کدی دیدار بھی کروا دے. مالک دیدار کرنا چاہتا ہو. یہ وہ ہستی ہے جو اس ذات کو راضی کر رہی ہے, جو اس ذات کی رضا چاہتی ہے. عزیزان گرامی قدر یہ موسیٰ علیہ السلام تھے جو اس مالک کی بارگاہ میں چاہ رہے تھے مالک تیری بارگاہ میں تیرا دیدار کا طالب ہوں, تیرے دیدار کا طالب ہوں. رب تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی موسیٰ ہرگز تیری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. اچھا یہ نہیں فرمایا کہ کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی, بلکہ فرمایا تیری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. ربا سوڑیا کوئی ہوئے گا دینوں اپنا دیدار بھی کروائے گا. پھر وہ وقت آیا, اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل آج میری چاہت یہ ہے کہ ذرا چلنا محبوب کے دوارے پہ, محبوب کو بلا کے لا.
یہاں موسیٰ علیہ السلام بار بار دعائیں کر رہے ہیں، مالک دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے آج تک قرآن پاک میں مجھے نظر نہیں آیا، کسی حدیث میں نے نہیں پڑھا، اگر کسی نے پڑھا ہو تو میری اصلاح فرما دے، کسی ایک مقام پر میرے محبوب نے بھی کہا ہو کہ ربا سونیا میں تینوں دیکھنا چاہنا، ہائے 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 ہائے، کسی ایک مقام پر بھی میرے آقا نے نہیں دعا کی مالک دیکھنا چاہتا ہوں، مگر یہاں رب خود فرما رہا ہے محبوب ذرا آؤ نا میرے کو، میں دیکھنا چاہنا، محبوب میری بارگاہ میں آ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے محبوب کو جبرائیل امین کو بھیج کر اپنی بارگاہ میں بلایا۔ اچھا بڑے لطف کی بات آ گئی ہے ذہن میں، اگر ہے توجہ تو کہو ذرا سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام ساری رات عبادت کرتے تھے، لیکن جب یہ رات آئی نا تو راز و نیاز کی باتیں تو ہوتی رہتی تھی مالک سے، تو مالک نے فرمایا محبوب پہلے تو تہجد بھی پڑھتا تھا، ساری رات قیام بھی کرتا تھا، آج میری چاہت یہ ہے آج آپ ضرور آرام فرمائیں، آئے ہائے آج آپ ضرور آرام فرمائیں۔ اور توجہ کیجئے گا میرے آقا علیہ السلام چار پائی پہ آرام نہیں فرما رہے، چٹائی پہ۔ اب چٹائی کے اندر راز کیا تھا، آرام بھی فرمایا، چار پائیاں بھی تھی، مگر میرے آقا نے رات کے لمحے کیوں چٹائی پہ آرام فرمایا؟ اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کیونکہ رب تعالیٰ کی ذات جانتی تھی محبوب کچھ لوگ آئیں گے جو کہیں گے مصطفیٰ فقط بشر ہے، کچھ لوگ آئیں گے جو کہیں گے مصطفیٰ فقط نور ہے، مگر آج میں یہ جھگڑا ختم کرنا چاہتا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو نوریوں کا سردار ہے اس کے کافوری لب کس مصطفیٰ کی طلبوں میں ہے۔ اچھا میرے آقا اگر جاگتے ہوتے تو جبرائیل کی آمد ہوتی تو جی چلیے جی سونے ہو جاتی بات، اللہ رب العزت نے بلایا ہے، مگر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تمہارا سونا کچھ اور ہے، میرا سونا کچھ اور ہے، میرا سونا کچھ اور ہے، میری فقط آنکھیں سوتی ہے، دل بیدار رہتا ہے۔ اس لیے تو میرے آقا علیہ السلام بستر سے اٹھے، سیدنا بلال فرماتے ہیں میں نے صبح کی اذان پڑھی، آقا بستر سے اٹھے سیدھا مصلی پہ آ گئے، صحابہ پریشان، عرض کیا آقا یا رسول اللہ کہیں وضو کا حکم اٹھا تو نہیں لیا گیا؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں حکم تو نہیں اٹھایا، مگر تمہارا سونا کچھ اور ہے، میرا سونا کچھ اور ہے۔ اچھا میرے آقا جاگ بھی رہے تھے، دل جاگ رہا تھا، میرے آقا عالم بیداری میں تھے جب معراج کے لیے گئے۔ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محب کو بھی پتا ہو کہ محبوب نے آنا ہے، محبوب کو بھی پتا ہو کہ آج جبریل نے آنا ہے، تو پھر نیند کیسی؟ اچھا دل تے میرے محبوب دا بھی کردا سی نا رب دے دیدار کرن نو، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ سو گئے، مگر میری محبت کا تقاضا یہ ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرے آقا علیہ السلام استراحت اس لیے فرما رہے تھے، بتانا یہ چاہتے تھے کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ مصطفیٰ امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، قرآن جبریل نے پڑھایا، اگر جبریل قرآن پڑھائے جبریل بنا استاد، مگر رب بتانا یہ چاہتا تھا جو قدموں پہ مصطفیٰ کے قدموں پہ اپنے کفوری لب رکھ دے وہ استاد نہیں ہوا کرتا، وہ غلام ہوا کرتا، وہ غلام ہوا کرتا ہے۔ اس لیے وہ راز تھا کہ آپ آرام فرمانے کے لیے پہلے نمازیں پڑھتے تھے اور آج آرام فرمانے کے لیے سو گئے۔ احباب ذی وقار یہ تھا ایک راز۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام بار بار کہنے کے باوجود رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وہ رب کو راضی کر رہے تھے، ادھر میرے آقا اپنے محبوب، اپنے رب جو تھا وہ اپنے محبوب کو راضی کر رہا تھا اور فرما رہا تھا سوڑیو آؤ نا ذرا ایک واری، آ جاؤ نا ذرا ایک واری۔ احباب ذی وقار یہ رضا کے معاملے بڑے کمال ہوا کرتے ہیں۔